کہ تم اس وقت تک مومن ہو بھی نہیں جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اگر غور کریں تو بات سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی۔ ایک طبیعت ہے اور ایک شریعت ہے۔ طبیعت کہتے ہیں اپنے قانون کو اور شریعت کہتے ہیں خدا کے قانون کو۔ طبیعت جو میرے من میں آیا میں وہ کروں یہ طبیعت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو وہ شریعت ہے۔ طبیعت اور شریعت دو ہی جملے، اور اسی کو آپ یاد کر لیں گے تو آج کی جو بھی تقریر ہوگی ان دو ہی جملوں پہ پوری ہو جائے گی۔ ایک انسان اپنی طبیعت اپنی اچھا سے کام کرتا ہے، اور ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ نہیں۔ جس نے اپنی طبیعت سے کام کیا وہ طبیعت والا، جس نے حضور کی شریعت کو سامنے رکھ کے کام کیا وہ شریعت والا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، مرنا اس کو بھی ہے جو طبیعت پہ کام کر رہا ہے، اور مرنا اس کو بھی ہے جو شریعت پہ کام کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے زندگی طبیعت پہ گزاری اور جس نے زندگی شریعت پہ گزاری تو قیامت کے میدان میں دونوں اکٹھا ہوں گے اور دونوں ایک ساتھ ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں شرابی نمازی دونوں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ الگ ہے کہ یہاں نیکوکار اور بدکار دونوں ایک محفل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ کون کتنا گنہگار ہے کون کتنا نیک ہے یا تو خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، باقی دوسرے انسان کو پتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ ہم نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، اور ہمیں نماز اگر پڑھنی بھی نہیں آتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہے۔ آدمی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اب کیا پڑھ رہا ہے دوسرے کو پتا نہیں ہے، اس کو کچھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اب وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ مسجد میں بھی خدا نے پردہ رکھا ہے، اگر سب چیزیں زور زور سے پڑھنے کی ہو تو کوئی مسجد میں آئے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کا معاملہ زیرو ہے، اسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، صرف جمعے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے کہ اب تجھے کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اپنا معاملہ ہے، دوسرے کو پتا نہیں چلے گا۔ اور حالات یہی ہیں کہ میرے عیب میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اگر میرے عیب دوسرے کو پتا چل جائیں اور دوسرے کے عیب مجھے پتا چل جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے آدمی ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرے۔ جب عیب کھل جائیں گے، میں آپ کے لیے دل میں کیا رکھتا ہوں، آپ میرے لیے دل میں کیا رکھتے ہیں، یہ رب کا کرم ہے، کسی کا کسی پہ پردہ نہیں کھولتا، یہ اس کی شان ستاری ہے۔ یہاں بھی اس نے پردہ رکھا ہے، امید یہ ہے کہ قیامت میں بھی پردہ رکھے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے جو میں سمجھا رہا ہوں، دنیا کی محفل کا رنگ دوسرا ہے۔ دنیا کی محفل میں نیکوکار اور بدکار دونوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں، شرابی نمازی دونوں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے اس طرح دنیا میں ہیں تو قیامت میں بھی اس طرح ساتھ میں چلے جائیں گے۔ قیامت کا جب میدان ہوگا تو رب حکم دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اے گنہگاروں الگ ہو جاؤ، نیکیوں کے نیک جو لوگ ہیں ان کی سب سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا کا معاملہ الگ تھا، یہ قیامت کا میدان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی محفل میں ساتھ میں بیٹھتے تھے تو قیامت کے میدان میں بھی جنت میں ساتھ جائیں گے۔ آواز آ جائے گی گنہگاروں تم الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں تم الگ ہو جاؤ۔ ایک پوری لسٹ ہے، قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ نیکی کرنے والوں تم بھی الگ، اور ایک گنہگاروں مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ تو صدا تو آئے گی کہ قیامت کا میدان جب ہوگا تو دفتر کھول دیے جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ دنیا میں ایک وہ ہے جو اپنی طبیعت پہ کام کرتا ہے، ایک وہ جو شریعت رسول پہ کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ اور ہم اپنی زندگی کا حساب کریں تو صبح سے لے کے شام تک ہم کیا کرتے ہیں،
ہم سوتے شریعت سے ہیں یا طبیعت سے؟ ہم کھاتے ہیں وہ شریعت والا کھاتے ہیں یا طبیعت والا کھاتے ہیں؟ ہم صبح کو اٹھتے ہیں وہ طبیعت والا اٹھتے ہیں یا شریعت والا اٹھتے ہیں؟ اگر میں ہلکی سی مثال دوں تو بات آسان ہو جائے گی. ہمیں شریعت نے اٹھایا تھا صبح فجر کی نماز میں. ہم اگر اٹھ گئے فجر کی نماز میں تو سمجھ جاؤ ہم شریعت کے مطابق اٹھے ہیں, اور اگر ہم اٹھے ہیں صبح 9 بجے تو سمجھ جاؤ ہم اٹھے ہیں طبیعت کے مطابق. اور جو قوم طبیعت پہ عمل کرتی ہے وہ قوم مار دی جاتی ہے, اور جو قوم نبی کی شریعت پہ کام کرتی ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے, وہ قبر میں بھی کامیاب ہے, وہ محشر میں بھی کامیاب ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے گناہوں میں, آخری وقت بھی آتا ہے تب بھی انسان کو لائٹ نہیں ہوتی ہے کہ میرے پاؤں جا کے قبر میں پہنچے ہیں, اب صرف ایک جھٹکے کی دیر ہے, اگلا قدم میرا قبر میں ہے. پھر بھی انسان گناہ کے بازار سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آتا. سوچنا چاہیے سفیدی چہرے پہ آ گئی, دانت گر گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے, پھر بھی گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہوں, دنیا کو راضی کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کیا کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. میرے بھائی لوگ کچھ نہیں کہتے, لوگ یہ کہتے کہ فلاں بڑا اچھا تھا آج مر گیا, اٹھا کے جا کے دفنا دیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم جب مدینے کی گلیوں میں رات کو گشت کرتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو, اے لوگوں اپنا اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ کل خدا تمہارا حساب لے. اپنا اپنا حساب خود کرو ورنہ کل خدا حساب لے گا تو معاملہ بھاری ہو جائے گا. میں کیا کرتا ہوں, کدھر جاتا ہوں, کیا میری زندگی ہے, اس زندگی کا انسان خود حساب کرے ورنہ کل خدا نے حساب لگایا تو قطاریں لگ جائیں گی, کل قطاریں لگ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان غور نہیں کرتا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو اپنے کریم رب سے کس نے دھوکہ دے دیا, تو کیوں دور ہو گیا ہے. حالانکہ انسان دھوکے کی زندگی گزارتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ جھٹکا کب لگے گا, میری زندگی کا چراغ بند کب ہوگا. ہٹے کٹے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگ یوں چلے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس امید پہ زندگی گزارنا اور توبہ کی امید پہ گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی یہ سوچ رہا ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اب یہ محرم آیا ہے, اب اگلے محرم سے رمضان سے زندگی کا پورا پایا پلٹ جائے گا, میں نیک بن جاؤں گا, میں نمازی بن جاؤں گا. موقع نہیں ملتا میرے بھائی. یہ غنیمت سمجھ کہ یہیں اسی جگہ تجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, ہو سکتا ہے تو یہیں تیری روح قبض کر لے. اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے, میں اور آپ جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں ہم تو پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسی محفل میں بھی نہیں آتے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو راستہ کراس کر دیتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس محفل میں بھی بیٹھتا وہی ہے جسے اجازت ملتی ہے مدینے کے تاجدار کی. اس لیے کسی نے کہا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے وہی ہیں جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوب. محبوب کی محفل کو اور کوئی آدمی اپنی زندگی میں اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ یار نہیں میرے کو ٹائم نہیں ملا, میں گیا بھی نہیں, کہاں نماز پڑھنے میرے کو ٹائم نہیں ملا. اب مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے, رات اور دن میں 24 گھنٹے ہیں, اگر میں آپ سے سوال کروں یہ 24 گھنٹے کا جو ٹائم ہے آپ کو دیا کس نے, تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ ٹائم خدا کا دیا ہوا ہے, اور اگر وہ ڈوری کھینچ دے تو 24 گھنٹہ ٹائم خدا نے دیا ہے, اور 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ نکالنا ہے 5 وقت کی نماز کے لیے, صرف 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. میرے بھائی تھوڑا تو غور کر, جس نے 24 گھنٹے ٹائم تجھے دیا ہے اس خدا کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم تیرے پاس نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو 24 گھنٹے بھی چھین لے اور تجھے قبر میں پہنچا دے, تیرے پاس ٹائم ہے کہاں. یہ ٹائم تیرا نہیں, یہ ٹائم خدا کا دیا ہوا ہے. اور اپنی زندگی کے وقت پہ کیوں اکڑتا ہے کہ میرے سینے میں زور ہے, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اگر رب العالمین نے ڈوری کھینچ لی تو تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا, آواز تک بھی نہیں آئے گی, آواز بھی نہیں آئے گی.
اور اس چیز کو سویکار کیجئے. میں بولنے کا انداز بھی ایسا ہے آپ کو کہیں ایسا نہ لگے کہ مولانا ڈانٹ رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا نہیں. یہ حقیقت جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے. اور انسان متکبر، انسان غرور، گھمنڈ، یہ انسان کی کوالٹی میں آ جاتا ہے. انسان 4 پیسے دیکھتا ہے تو پھر انسان لمبی سوچ لیتا ہے. لیکن ایک مثال دے کے سمجھاؤں، انسان اس مٹی پہ اگر فرعون جتنی دولت پالے تو یہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے سجدہ کروائے. یہ انسان اتنا متکبر ہے کہ 4 پیسے دیکھتا ہے تو اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ میں تھا کیا اور مجھے کیا کرنا ہے. پھر اسے پتا بھی نہیں چلتا ہے حلال حرام، جائز ناجائز، اپنا پرایا، دوست رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، استاد مرشد، پیر فقیر، پھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں آتا ہے. وہ اپنی پگڈنڈی پہ چلتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میری حیثیت کو مانو، میری اوقات کو مانو. اب اسے جب یہ کہا جائے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا عِنْدَ فِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. جس انسان کو یہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، میری کوئی حقیقت ہے، تو اسے اپنے پیدا ہونے پہ غور کرنا چاہیے. خدا فرماتا ہے اے انسان، تجھے میں نے پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے، تیری شروعات پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی مٹی ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. شروعات انسان کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُلِقَ مِمَّا عِنْدَ فِقْ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے بنایا. وہ جو ماتم رحم مادر میں انسان جب ہوتا ہے اس سے انسان کی پرورش ہوئی ہے. 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ ماں کا گندا خون جو ہر مہینے خارج ہوتا ہے وہی انسان کی خوراک بن جاتا ہے. ناف کے ذریعے انسان وہی ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے. اور پھر جب دنیا میں آیا اور پھر تھوڑا بڑا ہوا، 4 پیسے کی چمک دیکھی تو مسجد بھی بھول گیا، مدرسہ بھول گیا، پیر فقیر مولانا سب بھول گیا. محفل مجلس کا کچھ نہیں ہے، جو ہے سب کچھ میں ہوں. اتنا بڑا لوکیٹ گلے میں ہے، اتنی بڑی چین ہاتھ میں ہے، کان میں بالی ہے، یہودیوں جیسے بال ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی سڑک پہ کبھی روڈ پہ. کیا کر رہا ہے؟ بس اپنی اوقات بتا رہا ہے. معاف کرنا میرے دوستو، میں ڈائیلاگ نہیں مار رہا ہوں اور میں ڈائیلاگ مارنے کی عادت ہے. میں جہاں دکھتا ہے وہاں انگلی رکھ کے بتاتا ہوں میرے بھائی یہاں ناسور ہے، اس کا علاج کرو ورنہ یہ علاج نہیں ہوگا. پھر ناسور پھیل جائے گا اور پھیل جائے گا تو علاج کر بھی نہیں سکتے. جہاں دکھتا ہے وہیں رکھتا ہوں ہاتھ. اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. دوسروں کے پیچھے چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں عزیزان محترم؟ ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے، ہم بہت زیادہ اچھلتے ہیں تو پھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، معاملہ زیرو ہو جاتا ہے. کیا ہوا کا موت آ گئی، ختم ہو گیا ہے. یہ موت کا راز خدا نے کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے موت کب آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھپا کے رکھا ہے. اگر انسان کو موت کا راز بھی پتا چل جائے تو پھر انسان تو کپڑوں میں بھی نہیں سمائے گا. حالانکہ پوری دنیا، امریکہ، چائنا، رسیا آج اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ موت کس چیز کا نام ہے. وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ موت قابو میں آ جائے. حالانکہ موت قابو میں نہیں آئے گی. موت اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پاس ایک راز رکھا ہے. وہ اس لیے رکھا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ اچھلے گا تو صرف موت والا بٹن دبا دے گا، ڈھیر ہو جائے گا. ایک استاد ہے اور وہ کشتی کا استاد ہے، اکھاڑا کھیلتا ہے، اکھاڑا کشتی. بہت بڑا پہلوان تھا اور اسے کشتی کے تقریباً 60 داؤ آتے تھے. 60 داؤ سے وہ کشتی کرتا ہے. جب اس کا آخری وقت آیا، وہ جانے لگا تو اس نے کہا یار اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کل مر جاؤں گا، تو کسی شاگرد کو تیار کروں تاکہ میرا نام باقی رہے گا. یعنی جو مجھے آتا ہے یہ میں دوسرے کو سکھا دوں تاکہ میں چلا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے فلاں صاحب کا یہ شاگرد ہے، فلاں کا سکھایا ہوا ہے. اس نے ایک نوجوان کو یہ کشتی کے داؤ سکھائے. کہا جا میں تجھے سکھاتا ہوں. اب وہ نوجوان آیا، اب اسے وہ کشتی سکھا رہا ہے. کتنے داؤ آتے تھے؟ 60 داؤ. سکھاتے سکھاتے تقریباً ان 60 داؤ اپنے شاگرد کو سکھائے اور ایک داؤ نہیں سکھایا. ان 60 کو سکھا دیے لیکن ایک داؤ نہیں سکھایا. اور جب شاگرد سیکھ گیا، استاد بوڑھا ہو گیا،
شاگرد کا نام ہونے لگا، بڑے بڑے اکھاڑے میں جاتا ہے، کشتی لڑتا ہے، زمانے کا رستم بن گیا، پہلوان بن گیا، اس کی واہ واہ ہونے لگی۔ استاد تو بوڑھا ہو گیا، گھر بیٹھ گیا، اب شاگرد میدان میں آیا ہے، اس کی چاروں طرف واہ واہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ شاگرد کو اتنی چربی چڑھی کہ وہ اپنی اس یعنی کشتی کے حساب سے بالکل نابینا ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب جس نے مجھے سکھایا ہے میں اس سے کشتی لڑوں گا۔ یعنی جس نے سکھایا ہے، استاد جو زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا، کہ میں اس سے کشتی لڑوں گا۔ اب ہوا کیا، استاد سے لوگوں نے جا کے کہا آپ نے جس کو سکھایا ہے وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے۔ استاد نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے کے آؤ۔ میدان لگ گیا، کیونکہ اس سے یہ گھمنڈ تھا کہ اب میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جب نہیں کر سکتا اس لیے میں استاد سے بھی لڑ جاؤں گا۔ استاد نے کہا کوئی بات نہیں، میدان لگایا جائے۔ بڑے بڑے لوگ آ کے اکٹھا ہوئے، میدان تیار کر دیا گیا، استاد کو بھی لایا گیا۔ استاد بزرگ ہو چکا تھا اور نوجوان مست ہاتھی کی طرح کھیلتا ہوا میدان میں آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ایک طرف استاد ہے ایک طرف شاگرد ہے۔ استاد نے پوچھا کیا بیٹے مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اندھا ہو گیا تو اسے پتا نہیں کہ یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے۔ انسان چاہے کتنا بڑا ہو جائے لیکن استاد استاد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان چاہے کتنا بڑا امیر ہو جائے، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اگر انسان زمانے کا کامل ولی بھی بن جائے تب بھی اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ چاہے کتنا بڑا انسان عروج حاصل کر لے اور زمانے کا پہلوان بن جائے، استاد نے کہا بیٹا مجھ سے لڑے گا؟ کہا ہاں تجھ سے لڑوں گا۔ اب ہوا کیا، مقابلہ ہونے لگا۔ شاگرد کو یہ پتا تھا کہ میں استاد کو جیتنے نہیں دوں گا، لیکن استاد کو پتا تھا میرے 60 داؤ میں سے 59 اس کو سکھائے ہیں، ایک داؤ میرے پاس باقی ہے۔ اب کشتی جیسے ہی ہوئی تو استاد نے اٹھا کے شاگرد کو پٹک دیا زمین پہ۔ جب شاگرد گر گیا تو استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے استاد جی مجھے تو پتا بھی نہیں چلا، آپ نے مجھے کیسے گرا دیا ہے، میرا تو نام تھا، میں سب کو گرا رہا ہوں، اس لیے تو میں آپ سے لڑنے آیا ہوں۔ تو استاد نے کیا کہا، استاد نے کہا بیٹا مجھے پتا تھا، کیونکہ میرے پاس 60 داؤ تھے، میں نے 59 تجھے سکھا دیے تھے، ایک نہیں سکھایا تھا، وہ میں نے آج کے دن کے لیے باقی رکھا تھا۔ مجھے پتا تھا تو سیکھے گا، تیرا نام ہوگا، تیری شہرت ہوگی، لوگ تیری واہ واہ کریں گے، اور جب تو اوقات بھول جائے گا تو مجھ سے ہی لڑنے آئے گا، تو میں نے یہ باقی رکھا تھا، آج اسی داؤ سے میں نے تجھے گرا دیا ہے۔ یہی بلا تشبیہ سمجھ لیجئے، انسان کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، اولاد دی، دکان مکان کھیت کھلیان سب کچھ دیا، اور انسان جب بہت زیادہ اچھل کے اپنے آپ کی اوقات بھول جاتا ہے تو رب فرماتا ہے سب میں نے دے دیا ہے لیکن موت والا بٹن میرے پاس ہے، جب بہت اچھلے گا وہ صرف بٹن دباؤں گا وہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اس آدمی، کیونکہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ تو زمانہ ہے نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کہیں کہ مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ سمجھ میں سب آتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے آدمی اپنی پگ ڈنڈی سیدھی کر لے، یہ پاؤں جہاں لگ رہے ہیں، اب پہنچ گیا ہوں میں سیدھا وہاں کہاں، قبر میں پہنچ گیا ہوں میرے پاؤں۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو کفن مجھے پہنایا جائے گا وہ کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، جو قبر میری ہے وہ قبر کی مٹی بھی میرے لیے تیار ہے۔ اس چیز سے غفلت مت برتیے گا، آج نہیں تو کل زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اپنی روزی پاک کیجئے، اپنی زندگی پاک کیجئے۔ زندگی گزر گئی میرے دوستو گناہ کرتے کرتے، آخری وقت میں بھی اگر رو کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو رب تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ 100 سال کا پاپی اگر تہجد میں 2 آنسو بہائے تو خدا 100 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، زندگی بھر پاپ کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن پھر بھی آیا تو میری چوکھٹ پہ ہے، آج بھی آغاز آتی ہے میرے بندے آج کھلے منہ آ جا، ورنہ کل کفن میں منہ چھپا چھپا کے آنا تو پھر بھی پڑے گا، تو آج ہی کھلے منہ آ جا، آج آ جا تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رب کی رحمت آج صلا دیتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب کی رحمت کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھائیں کسے، کوئی راہنما منزل ہی نہیں ہے، کہ کوئی پتہ پوچھتا ہی نہیں ہے تو پتہ بتائیں کیسے؟ پتہ اس کو بتایا جاتا ہے جو پتہ پوچھتا ہے، اور جو پتہ پوچھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے میرے دوستو راستہ تک پہنچے گا؟ اور ایک میں عموماً مثال دیتا ہوں، خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم جیتے جاگتے جنتی ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ جنتی ہو، آپ یہ کرو وہ کرو، نہیں، ہم پہ کسی کا ہاتھ ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ جنت کا سودا سستا نہیں ہے میرے بھائی، جنت بہت مشکل ہے، یہاں جو ہم کر رہے ہیں تو ہر کام کا کل حساب دینا پڑے گا۔ کوئی کہے نہیں میں محرم میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، معاف کیجئے گا میرے بھائی، میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، میں سب مانتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جنت جس سے ملتی ہے وہ راستہ ہی کوئی دوسرا ہے، وہ راستہ ہی دوسرا ہے، جنت کا راستہ دوسرا ہے۔ اور کل میں میدان محشر میں پہنچا اور چلتے چلتے میں جہنم کے دروازے پہ پہنچا، میری آنکھیں کھلی تو سامنے جہنم تھا، دوزخ۔ میں نے فرشتے سے پوچھا جنت کیوں نہیں آئی؟ مثال دوں آپ کو، ایک آپ کی بستی کا آدمی، یعنی آپ کی گاؤں مالیا کا رہنے والا، وہ گیا روڈ پہ، اسے جانا ہے احمد آباد، تھوڑی دیر بس کا انتظار کیا، بس آ گئی، بس کہاں کی آئی؟ بس احمد آباد کی نہیں، بس بھوج کی آ گیا، یہ بھوج کی بس میں بیٹھ گیا، اب اس میں بیٹھ کے چلتا رہا، جانا احمد آباد ہے اور بس پکڑ لی بھوج کی، اور بھوج کے بس ڈپو میں اترا، ادھر ادھر دیکھا احمد آباد نہیں، ڈرائیور سے پوچھا ڈرائیور صاحب بتائیے احمد آباد کیوں نہیں آیا؟ تو ڈرائیور نے پوچھا تجھے جانا کہاں تھا؟ کہا مجھے احمد آباد جانا تھا۔ تو کہا نادان، بس بھی احمد آباد والی پکڑنی، تو بیٹھا ہی بھوج والی بس میں ہے تو 100 سال بھی چلے گا، احمد آباد نہیں آئے گا، بھوج ہی آئے گا، تو بیٹھا ہی بھوج کی بس میں تھا تو بھوج آئے گا، احمد آباد کبھی نہیں آئے گا۔ کل پکڑ کے فرشتے مجھے دوزخ کے دروازے پہ لے گئے، میں نے کہا فرشتوں جنت کیوں نہیں آئی؟ تو فرشتے نے کہا زندگی بھر دوزخ کے راستے پہ تھا تو جنت آئے گی کہاں سے؟ اگر جنت میں جانا تھا تو راستہ ہی جنت والا پکڑنا تھا، بیٹھا تھا دوزخ کے راستے پہ اور پوچھ رہا ہے جنت کیوں نہیں آئی ہے؟ جنت کا راستہ میرے بھائی شراب کا اڈا نہیں، جنت کا راستہ تاش کے پتے نہیں، جنت کا راستہ مسجد ہے، جنت کا راستہ حبیب پہ درود پڑھنا ہے، جنت کا راستہ خدا کا قرآن ہے، اس پہ آجا آنکھیں بند کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی جنت آ جائے گی؟ باتیں کرنے سے، نعرہ لگانے سے، بڑی بڑی پھینکنے سے سیدھے جنت میں 2-3 پلیٹ چوکھا کھایا، دعا کی اور چلے گئے۔ کا مولانا آیا تھا اور جنت بانٹ کے گیا تھا، اور کرتے بھی میرے جیسے لوگ کچھ ایسا ہی ہیں کہ مدینہ جانا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، مدینے کون جانا چاہتا ہے؟ اتنا ہی بھاری ہے تو تو خود کیوں نہیں چلا جاتا؟ یہ ناٹک ہے لوگوں کے، اور لوگوں کو الو بنانے کا طریقہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے میرے بھائی؟ جب تک مسجد میں نہیں جائے گا جنت کا خواب مت دے، جنت تب ملے گی جب خدا کے حبیب کی چادر چھایا ہوگی اور تیری پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا اور دل میں خدا کا خوف ہوگا، تو آنکھ بند کر کے جنت تیری ہے۔ میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں؟ کوئی کہے گا مولانا آپ غلط ہو، حالانکہ آپ کی ہر بات کا میں جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ جملے کا ذمہ دار ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں پہلے تولتا ہوں پھر بولتا ہوں، اس لیے کہ میں چہرہ دیکھ کے تقریر بھی نہیں کرتا، میں وہی دیکھتا ہوں کہ سامنے بیٹھے ہوئے اس محبوب خدا کے غلاموں کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اس قوم کو جھٹکے دیے جائیں، اس قوم کو برباد کیا جائے، اس قوم کو بالکل اندھیرے میں رکھا جائے، کیا یہی ہے؟ نہیں میرے دوستو، جو ہے وہ کھری کھری سنا دی جائے، جو حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھایا جائے۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، گناہ میں جو زندگی گزری ہے اس پہ قلم پھیر دو اور سچی توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، ورنہ موت کا جھٹکا کبھی بھی لگ سکتا ہے۔ آج یہاں ہے تو کل قبر میں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ سمجھیے گا میرے بھائی، آج انسان جو آتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو آتا ہے وہ پہن لیتا ہے، کہاں سے آیا کہاں سے گیا۔ اور ایک ضمن میں دوسری بات درج کروں، کیونکہ شریعت اور طبیعت کی بات ہو رہی ہے، تو حقیقت یہ ہے
تقریر چاہے میں کتنی زور سے کروں، ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام، اندر جائے گی کہ نہیں جائے گی، اندر کیسے جاتی ہے، پانی پیو تو چلا جائے گا، لیکن یہ جو بات ہوتی ہے اس کو اندر جانے کے لیے راستہ چاہیے، راستہ، بغیر راستے کے پانی بھی نہیں جاتا، پانی بہاؤ تب بناتا جب راستہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بات اندر جاتی ہے دل میں، تو دل میں جانے کا راستہ بھی ہونا چاہیے، راستہ ہے، میں آپ سے پوچھوں راستہ ہے، آپ کہیں گے مولانا ہم کو تو پتا نہیں ہے، تو ایک حدیث پاک سنا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، میرے نبی فرماتے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا داغ لگتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو داغ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا داغ لگتا ہے، تیسرا داغ لگتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے اسی طرح دل پہ کالے داغ بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک ایک وقت آتا ہے دل پورا کالا ہو جاتا ہے، گناہ کی گندگی سے دل کالا ہو جاتا ہے، یہ اندر ہے جو باہر ہم کو دکھاتے ہیں دل کا فوٹو، یہ الگ چیز ہے، اندر کا دل ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن محسوس کرتے ہیں اندر دل ہے، اور اس دل پہ جب گناہ کی غلاظت چڑھتی ہے تو کالک آ جاتی ہے، کالا پردہ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا بات اندر جانے کا راستہ ہے، تو آپ کہیں گے مولانا کیسے اندر میرے بھائی جائے گی کیسے؟ پورا کالا کور چڑھا ہوا ہے، تو جب کالا کور ہے تو اس میں بات جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر یہ اندر بات جائے گی کیسے؟ تقریر تو روز یہاں بھی سنتے ہیں، وہاں بھی سنتے ہیں، ادھر سنتے ہیں، چوطرفہ گلی گلی میں تقریر ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی اندر جانے کا راستہ بنا تو تقریر اندر جائے گی، تو یہ راستہ بنے گا کیسے؟ تو راستہ میرے دوستو تقریر سے نہیں بنتا، راستہ اگر بنانا ہے تو عادی کو اٹھ کے مصلی بچھا کے رویا کر خدا کی بارگاہ میں، تو یہ دلوں کا میل اتر جاتا ہے، قرآن پڑھا کر دلوں کا میل اتر جاتا ہے، یہ دل کی کالک تقریر سے نہیں توبہ سے مٹتی ہے، توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرنے سے دل کا میل اتر جاتا ہے، دل کا میل توبہ کرنے سے اتر جاتا ہے، جب توبہ کرتے ہیں دل کا میل اتر جاتا ہے۔ حقیقت یہ میرے بھائی ہم نہ کچھ سیکھتے ہیں نہ سیکھنے کا جذبہ ہے، اس لیے کہ سستا سودا جنت کا کر لیا ہے، آج یہاں ہیں تو کل سیدھے جنت میں ہوں گے۔ معاف کرنا میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز ہندل ولی سرکار، جس کو ہم غریب نواز کہتے ہیں، ہمارے اور پورے بھارت کے بادشاہ کا نام غریب نواز ہے۔ وہ غریب نواز کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ تیروں میں، تلواروں میں، دشمنوں کے راج میں بھی اللہ اکبر کی صدا لگاتے تھے، اور غریب نواز ہر 3 دن میں ایک خدا کا قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ قرآن کے 10 سپارے پڑھتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے والا آج اس کی تربت پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہو؟ بھیڑ ایسے ہی لگ جاتی ہے، بھیڑ لگنے کے لیے کیا مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، وہ دانا چاہے گیہوں کا ہو، چاہے گوار کا ہو، چاہے جوار کا ہو، چاہے باجرے کا ہو، لیکن وہ دانا جب مٹی میں اپنے آپ کو دفن کر کے مٹا دیتا ہے تب جا کے وہ ہرا تنا بن کے نکلتا ہے۔ میں کبھی مٹتا ہی نہیں ہوں، کہ تجھے بھی ہرا بننا ہے، لوگوں کے سامنے آنا ہے، تو کہا انا، اپنی ہستی، اپنی انا، اپنی اوقات، میں کچھ ہوں، اس کو مٹا دے، فنا کر دے، خود جب مٹ جائے گا تو خدا تجھے بقا عطا فرمائے گا۔ پہلے مٹ جا، ختم ہو جا، جو مٹتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، جو مٹتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ستارے بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں پہلے مٹے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑی بات تو یہ عرض کر دوں لگی ہاتھ تقریر پوری کروں، یہ جو محرم میں میلاد کس کی کرتے؟ حسین ابن علی کی، یہ کون تھا؟ یہ اس نے کیا سب کچھ بچایا تھا؟ نہیں میرے دوستو، یہ میدان کربلا میں آیا تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے خدا کا محبوب بننا ہے، تو کہا کرنا کیا؟ تو کہا سب مٹانا پڑے گا، تو کہا بچے، بھائی، بھتیجے، بھانجے سب کچھ مٹایا، پھر اپنا وجود بھی دے دیا، تو آج 1400 سال ہو گئے یزید کا کوئی نام نہیں لیتا، میرا حسین جو میرے دل پہ راج کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔